کہ انسان کے دل سے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے تو پھر انسان جرائم کے اڈوں کو آباد نہیں کرتا بلکہ وہ عبادت خانوں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ساری حکمتوں کا عظیم گنجینہ ہے۔ حکمتوں کی جڑ کو اللہ کی خشیت کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل خود بخود گناہوں کی طرف سے اچاٹ ہونے لگتا ہے، اس کا دل گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنے لگتا ہے، اس کے دل کا رشتہ گناہوں سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ نمبر ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ جب انسان جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو جو خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کو یہ دو قطرے پسند ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کلام کی شان یہ ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں میں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کا اسلوب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے خون کے قطرے سے پہلے اس آنسو کا ذکر فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آج اللہ کی خشیت دلوں سے رخصت ہوئی، آج اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے رخصت ہوا۔ زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جرائم کے اڈے جو آباد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں خدا کی محبت ہوگی وہیں اللہ کی خشیت ہوگی۔ اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کی خشیت ہے۔ آج ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں خشیت کہاں ہے؟ محبت کی نشانی علامت خشیت ہے، خشیت الہی ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی خشیت سے، خوف سے رونے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے برابر، اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل لگتا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں رونے کو کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہم وزن سونا خیرات کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک آنسو اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے خوف کرنے والے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے،
جنتیں عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے نیکی کرنے پر اسی کی مثل 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرنے پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، خدا کے خوف کی بنیاد پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ کو ترک کرتا ہے، تو گناہ کے ترک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، خدا کی دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جو جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور پوری کائنات میں، اللہ کی کائنات میں خدا سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے، خدا سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا و مولا، خاتم النبیین، قائد المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔